بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے نہ صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اجاگر کیا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام بھی روشن کیا، اور انہی خدمات کی وجہ سے ان کو صدارتی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زبیب مسعود شاہ صاحب۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ جی بہت شکریہ مبشر بھائی، آپ تشریف لائے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے اپنے شہر واکنڈ سے آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، زندگی کے ہر شعبے سے منسلک نامور لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ آپ کر رہے ہیں۔ تو جس دن سے آپ نے مجھے کہا تو تجسس تھا کہ آپ میرے پاس آئیں اور آپ سے گپ شپ ہو۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، نعت خوانی کا شوق آپ کو کب اور کس سے متاثر ہو کر ہوا؟ مبشر بھائی، نعت خوانی الحمدللہ چونکہ سادات فیملی سے اللہ کے فضل و کرم سے تعلق، اور پھر شروع سے ہی ابو چونکہ عالم دین ماشاء اللہ، اور پھر میری والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ والدہ کو بھی، والد گرامی کو بھی صحت و عافیت والی آمین۔ لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ تو وہ ہم جب پیدا ہوئے تو وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں گھٹی میں نعتیں سننے کو ملی والدہ کی طرف سے نا۔ تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے جب تھوڑے بڑے بھائی بشارت شاہ صاحب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے نعت خوانی کا آغاز کیا، تو پھر ہم 21F میں ان دنوں رہا کرتے تھے، تو بھائی نے مسجد جانا، ساتھ میں نے بھی جانا، دیکھنا، شرارتیں کرنی ہم نے، لیکن بڑے بھائی ان کے دوست نعت خوانی کیا کرتے تھے۔ تو پھر انہیں دیکھتے دیکھتے مجھے بھی شوق پیدا ہوا۔ ایک دن میں نے اماں جی سے کہا کہ اگلے جمعے کو میں نے بھی نعت پڑھنی ہے تو کوئی تیار کروائیے۔ تو بس وہ دن، آج کا دن، وہ ایک ایسا اماں جی کی وہ تربیت تھی کہ پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ٹھیک۔ اللہ پاک نے آپ کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا، کوئی ایسی خواہش جو باقی رہ گئی ہو؟ دیکھیں جی، اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثناء کے صدقے وسیلے سے کوئی ایسی خواہش نہیں ہوتا ہے، انسان مطلب بڑا کچھ سوچتا ہے اپنی زندگی کے حوالے سے، لیکن ایسا میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا خیال، سوچ ادھوری نہیں رہی کہ جو میں نے سوچا ہو اور وہ مجھے عطا نہ ہوا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثناء کے صدقے وسیلے سے یہ سمجھیں کہ سوچ سے بھی پہلے عطا ہوا، تو الحمدللہ کوئی ادھورا پن رہا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلیے، دور حاضر میں جہاں پہ ایک عام آدمی مصروفیت کی زندگی گزارتا ہے، آپ کے تو ماشاءاللہ باہر پاکستان سے باہر پاکستان میں بہت زیادہ تعداد میں پروگرام منعقد رہتے ہیں، تو کیسے اپنی فیملی کے لیے وقت نکال لیتے ہیں؟ میں شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ بس جہاں کسی نے بلایا تو ایک وہ شوق تھا، جنون تھا، تو چلے جایا کرتے تھے، اور بڑے دشوار سفر بھی کیے۔ تو لیکن اب یہ ہے کہ فیملی اور بالخصوص بچوں کے بعد سے نا میں اپنا مطلب بہت پلاننگ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک رات ملتان پڑھنا ہے، دوسری رات پھر پشاور میں، تیسری رات پھر رحیم یار خان، اس طرح کا زگ زیگ۔ لگاتار مصروفیت۔ ہاں، لیکن وہ اب بڑی پلاننگ کے ساتھ کہ اگر ایک سائٹ پہ جاتے ہیں تو 2-3 دن اسی طرف سفر کر لیا، پھر واپس آ گئے، تو ویک میں کوشش ہوتی ہے کہ 2-3 دن میں گھر پہ گزاروں۔ اور چونکہ بچے بھی چھوٹے ہیں اور بچوں کو وقت دینا بڑا ضروری ہے، اور وہ میں الحمدللہ انہیں بڑا اچھا کوالٹی ٹائم دیتا ہوں۔ ہاں، چلیے ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے مرحوم ساتھی خالد حسنین خالد صاحب، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، آپ نے ایک منفرد انداز اپنایا نعت خوانی میں، ابھی ان کے جانے کے بعد کیا کمی محسوس کرتے ہیں؟ خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خواب تھا بس،
کہ وہ ان سے خواب میں ملاقاتیں رہیں، محفلیں ہوتی رہیں. بس اصل میں نا یہ اب ذکر ایسا ہے کہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. خالد بھائی کے ساتھ بڑی یادیں ہیں. اللہ اکبر. میں کوشش کر کے نا تھوڑا سا ان کے ساتھ گزرا جو وقت تھا، جو سفر تھا، وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بات ہے غالباً 1999 کی یا 2000 کی کہ میرے استاد گرامی حضرت سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مجھے بلاتے ہیں شام میں عصر کے وقت نا. تو مجھے کہتے ہیں بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج، تو آپ نے میری جگہ جانا ہے چکوال میں. تو خالد حسنین خالد اور علامہ عبدالنوید حیدری، تو یہ ان کی محفل ہے، ان کا پروگرام ہے، تو آپ نے میری جا کے نمائندگی کرنی ہے وہاں پہ. تو میں چلا گیا. تو پہنچتے ہی چکوال کے بالکل بلکسر انٹرچینج کے ساتھ تھوا بہادر، تو خالد بھائی سے پہلی میری ملاقات تھی. اور ملاقات ایسے تھی کہ جیسے ہمارا صدیوں سے تعلق ہے. انہوں نے دیکھتے ہی بغل گیر ہو گئے، زبیب بھائی کی حال ہے تھوڑا؟ ٹھیک. تو میں پریشان، میں نے کہا یہ مجھے جانتے ہیں پہلے سے. تو وہ مجھے پہلے سے جانتے تھے، شاید استاد گرامی نے بتایا تھا انہیں میرے حوالے سے. تو وہاں سے جی ہمارا تعلق شروع ہوا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ کسی سے بھی پہلی جب ملاقات ہوتی ہے نا تو اکثر ہم ایک بات کہہ جاتے ہیں کہ یار لگتا ہے ہماری پہلے سے ملاقات ہوئی ہوئی ہے. تو مطلب اتنا اپنائیت والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو پھر ہم بزرگوں سے یہ بھی سنتے ہیں کہ پہلے ہماری روحیں آپس میں ملی ہوتی ہیں عالم ارواح میں ہے. تو وہ خالد بھائی کے ساتھ وہ پہلی ملاقات تھی. آج بھی میرے دل میں نقش ہوئی ہے وہ ملاقات. خیر محفل ہوئی اور بڑی یادگار محفل ہوئی. تو وہ دن اور پھر رفتہ رفتہ محافل میں ہماری ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئیں. لیکن ہماری جو تعلق اور ہماری دوستی جو مطلب بہت مستحکم اور مضبوط ہوئی وہ غالباً 2010 میں یا 11 میں ایئر وائی کیو ٹی وی کا مقابلہ تھا مرحبا یا مصطفیٰ. تو میری ہی گزارش پہ وہ وہاں گئے کراچی. تو وہاں کوئی 10-12 دن ہم نے ایک ساتھ گزارے. اور ہم نے جو مل کے پڑھنا شروع کیا یہ بھی ہم نے وہیں سے آغاز کیا. پہلے ہم نے ایک کمرے میں بیٹھے، مطلب ویسے دوستوں نے کہا، بچوں نے کہا کہ پڑھیے کچھ سنائیے. تو ہم نے ایک بڑی معروف جو عارفانہ کلام نعتیہ کافی ہے ہمارے استاد گرامی سید منظور الکونین شاہ صاحب کی پڑھی ہوئی. تو وہ ہم نے نجی مطلب ایک نشست میں بیٹھے ہوئے پڑھی. بچوں نے موبائل سے ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی. تو اسی دوران پھر جو ہے وہ ایک نعت زندگی ہے پروگرام چلا کرتا تھا. تو اس میں نے اور خالد بھائی نے وہ کلام بڑا معروف ہوا. مل کے ہم نے پہلی دفعہ کسی بھی چینل پہ کلام پڑھا کہ ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں. تو یہ پڑھا. پھر محافل میں بھی مطلب حاضری ایک ساتھ ہونا شروع ہو گئی. پھر پاکستان سے ہٹ کر باہر یو کے میں، یورپ میں، تو بہت پڑھا ہم نے ایک ساتھ مل کے. اور آپ یقین کریں کہ کسی بھی فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جسے پروفیشنل ایک رویہ کہا جاتا ہے، تو وہ کوئی بھی دو شخصیات جو نامی گرامی ہوں ان کا آپس میں اس طرح مطلب دلی ذہنی ہمانگی ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا. اور ہمارا اتنا مطلب پیار تھا اور پیار ہے الحمدللہ.
تو ان کے جانے سے جی نہ صرف میرا بلکہ پوری مسلم امہ کا، جسے میں کہتا ہوں کہ نقصان کہنا چاہیے یا ایک تشنگی، کیونکہ ایسا پڑھنے والا بس یہ انہی کا خاصہ تھا، تو لوگ ان کی بڑی کمی محسوس کرتے ہیں، اور یہ کمی تا قیام قیامت محسوس کی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بے پناہ درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ شاہ صاحب، آپ کی ایک ویڈیو دیکھی میں نے کچھ ٹائم پہلے یوٹیوب پہ، آپ نے شاید اپنے پیج سے شیئر کی ہوئی تھی، اس میں آپ کے استاد محترم وہ آپ کو آپ شاید کوئی پروگرام ریکارڈ کروا رہے تھے، وہ آپ کو ساتھ سکھا رہے تھے، تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی کہ کوئی بندے کو کوئی پریشر ہوتا ہے، استاد سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کیفیت تھی، کوئی بیان کر سکیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کا میں خوش قسمت ترین انسان ہوں کہ جسے نعت خوانی کے بے تاج بادشاہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ایک ایسے نعت خواں کہ جنہیں میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مطلب غزل گائک، مطلب میں اب نام لوں تو آپ حیران ہوں گے، اتنے بڑے غزل گائک بھی، ایون کہ نصرت صاحب، غلام علی صاحب، مطلب شاہ صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملا کرتے تھے، تو بہت مطلب رسپیکٹ کرتے تھے یہ لوگ، گانے کی فیلڈ کے لوگ بھی، اور خیر اپنے تو پھر کیا علماء کیا مشائخ، کیونکہ وہ تو ایک مطلب بہت بڑی علمی ادبی فیملی سے تعلق رکھنے والے انسان تھے، شخصیت تھے، تو میری انتہائی خوش بختی ہے کہ میں ان کا شاگرد تھا، ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ بلکہ مجھے میرے استاد گرامی نے ایک دعا دی تھی کہ بروز محشر میرا اور زبیب کا ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو، تو میں تو یہ چاہوں گا کہ بروز محشر بھی مجھے یہ کہہ کے اٹھایا جائے کہ سید منظور الکونین کا شاگرد کھڑا ہو جائے، آ جائے۔ تو ان کا جو پریشر والی آپ نے بات کی، پریشر استاد کا ہوتا ہے جی، ہاں وہ پریشر خیر نہیں کہنا چاہیے، اسے ادب کہنا چاہیے، کہ وہ مجھے پہلا دن بھی یاد ہے، اور اب بھی بخدا ان کا نام آتا ہے سامنے تو میں اس طرح مطلب چکنا ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب ادب کا اتنا وہ معاملہ تھا کہ کسی بھی ادا سے یا مطلب بات سے بے ادبی نہ سرزد ہو جائے، تو میں اپنے نئے جو پڑھنے والے جو نعت خواں بچے ہیں، دوست ہیں، انہیں یہی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ادب والے ہو جائیں، آپ ادب والے ہو جائیں، اتنی محنت سے بندہ کامیاب نہیں ہوتا جتنا ادب کر کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے الحمدللہ، میں نہیں کہوں گا کہ میں نے بہت محنت کی ہے، لیکن میں نے ادب کرنے کی کوشش کی، میں نے خدمت کرنے کی کوشش کی، اور یہ سب بہاریں یہ ان اداؤں کے تو فعل ہیں الحمدللہ۔ آپ نے اپنے استاد محترم کی تربیت کے مطابق نعت خوانی میں ایک منفرد انداز اپنایا، تو آج کل کچھ لوگ سستی شہرت کے لیے بے انگم آواز یا ان چیزوں سے نعت خوانی کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور لوگوں کو نعت سے دور کر رہے ہیں؟ مبشر بھائی، ہم نے جو سیکھا بزرگوں سے، جس طرح قرآن پاک کے متعلق کہا جاتا ہے نا کہ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھو، اسی طرح نماز پڑھنے کے دوران بھی جلدی نہ کریں، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھیں، اور نعت خوانی کوئی فن نہیں ہے، کوئی فنکاری نہیں ہے، نعت خوانی عبادت ہے، ہاں، تو عبادت جتنا ٹھہراؤ کے ساتھ کی جائے اس کی اپنی لذت ہے، میں نہیں کہوں گا کسی کو بھی برا بھلا، لیکن جو ہم نے بزرگوں سے جو سیکھنے کی کوشش کی ہے، جو دیکھا ہے، وہ مطلب بڑے سلجھاؤ کے ساتھ لیکن ٹھہراؤ کے ساتھ، کلام بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، اس کی کمپوزیشن بھی، طرز بھی، اس کا سانچہ ایک ایسا خوبصورت ہو
کہ نعت خوانی ایک عام لسنر جو ہے وہ سنتے ہوئے وہ مطلب پاکیزگی فیلنگز اس کی اتریں اس پہ، نہ کہ مطلب وہ نعت سن رہا ہو اور وہ اس کا دل و دماغ کہیں کسی مووی کی طرف جا رہا ہو کہ یار یہ تو فلاں فلم کے فلاں گانے سے یہ میچ کر رہا ہے سارا معاملہ ہے. تو اس انداز سے پڑھیں کہ آپ کی جو خیالات ہیں وہ بہت مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل ہوں. آپ کے دل میں جو ایک عشق و محبت کا جو جذبہ ہے اس میں مزید جو ہے وہ توانائی آنی چاہیے، نہ کہ آپ سن کے آپ کہیں اور محو ہو جائیں. موجودہ دور پرتشدد ماحول ہم جسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ فرقہ واریت کی طرف بٹے ہوئے ہیں، تقسیم سے در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے لوگوں کو کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ایک نعت خواں کا تو جو رول ہے نا جی وہ تو ہے سراپا محبت کا. ٹھیک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثناء یہ وہ عمل ہے کہ یہ تو سراسر محبت کا پیغام ہے. تو ہم نے ہمیشہ الحمدللہ کوشش کی ہے کہ مطلب لوگوں کو تقسیم نہ کیا جائے، لوگوں کو جوڑا جائے. تو الحمدللہ اسی پہ زندگی گزری بھی ہے. اور بعض اوقات کوئی ایسی بات جو مطلب آپ کی جو ہے نا غیرت ایمانی کو مطلب جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، وہاں پھر بولنا پڑتا ہے. اور الحمدللہ برموقع ہمیشہ بولے ہیں ایسے معاملے پہ، لیکن فرقہ واریت کی ترغیب کبھی نہ دی ہے، نہ اسے پسند کرتے ہیں ہم. تو ہمیشہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو محبت کا پیغام دیا ہے اور ایک ہونے کا پیغام دیا. اور الحمدللہ ہم ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے. شہرت کی وجہ سے جہاں پہ اتنی شہرت ہے تو باہر کہیں نکلتے ہیں، آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ آپ سے محبت سے ملنے آتے ہیں، تو کبھی تنگی محسوس نہیں ہوئی کہ بہت زیادہ کیونکہ ذاتی زندگی میں جب بندہ باہر نکلتا ہے تو اس میں بھی لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو پھر اصل میں نا مبشر بھائی، جو میری شہرت ہے نا یہ تو خوش نصیبوں کو ملتی ہے. دیکھیں ہمیں لوگ مطلب جب پہچانتے ہیں یا مطلب اگر دور سے بھی اشارہ کریں گے نا تو وہ کہیں گے وہ دیکھو حضور کا ثنا خان جا رہا ہے. تو وہ لوگ ملتے ہیں اور الحمدللہ یہ ہے کہ کبھی بھی شہرت دماغ پہ نہیں سوار ہوئی کہ ہم مطلب کوئی بندہ محبت سے مل رہا ہے اور ہم اسے جو ہے وہ ڈانٹنا شروع کر دیں یہ وہ. تو یہ شہرت باعث رحمت ہے الحمدللہ. جو لوگ آپ کو دیکھ کر یا آپ کے چاہنے والے نعت خوانی کے میدان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ بالکل، یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے نیو جنریشن جو ہے وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ بس ہم نے صرف نعت خوانی ہی کرنی ہے، ہم نے نہ اسکول جانا ہے نہ کالج جانا ہے، ہم نے صرف نعتیں پڑھنی ہیں. تو میرے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں یا جتنے اس حوالے سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو انہیں میں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ ضرور نعت خوانی کرو، لیکن آپ کی جو اولین ترجیح ہے وہ آپ کی اسکولنگ ہے، پھر کالج ہے، یونیورسٹی ہے. آپ کی تعلیم بہت اچھے لیول کی ہونی چاہیے، تو پھر نعت خوانی کا بھی لطف آتا ہے. مطلب اسکولنگ کے ساتھ آپ نعت خوانی کو پراپر ٹائم دے سکتے؟ ہاں، پراپرلی ٹائم دیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نعت خوانی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کئی بچے اس جستجو میں رہتے ہیں کہ بس ہم نے نعتیں پڑھنی ہیں اور بس دنیا کمانی ہے. تو یہ جو ہے یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کا سورس آف انکم اور ہونا چاہیے، اور آپ دل کی تسلی کے لیے، دل کے سکون کے لیے نعت خوانی کریں. تو اللہ تعالیٰ اس میں بے پناہ کرم نوازیاں پھر فرماتا ہے.
پہلے سے ہی اگر ہم ایک لالچ دل و دماغ میں رکھ کے تو ہم اگر وہ اس کام کا آغاز کریں گے تو وہ اس کا مطلب پائیدار معاملہ نہیں ہوگا. ایک بار پھر سے شکریہ شاہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو، یہ جتنے آپ کے ٹیم ممبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور جس محبت سے، چاہت سے آپ ایک نیک مقصد ہے نا آپ کا بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ کامیابیاں، سرفرازیاں نصیب فرمائے. جزاک اللہ.